اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنیں خیر آفیت سے ہوں گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، نہایت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو عزیز بہنوں، آج کا سیشن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خواتین کے مخصوص مسائل اور ان کا شرعی حل پر مبنی ہے، اور یہ ہمارا سیکنڈ سیشن ہے جو ہم نے 3 سیشن خواتین کے مسائل سے متعلق رکھے تھے۔ پہلا سیشن تو ہمارا نو عمر جو بالغ ہوتی ہوئی بچیاں ہیں ان کے حوالے سے تھا۔ اب کچھ بہنوں نے شاید وہ نہ بھی لیا ہو، تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ڈسکرپشن باکس بالکل آپ کے رائٹ سائڈ پہ کونے پر ایک ایرو ہے، اس کو آپ کلک کریں گی تو ڈسکرپشن باکس کھل جائے گا۔ اس لیکچر کو سننے کے بعد پھر تسلی سے وہ آپ سن لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ادھر میں لنک دے رہی ہوں، اس کو آپ پھر جوائن کر لیں، دیکھ لیں۔ اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، مائیں پریشان ہیں، ہم کیسے بچیوں کو اپنے بتائیں ان سب باتوں کے بارے میں۔ تو ہماری وہ میم سارا کے ساتھ کنورسیشن تھی، ماشاءاللہ بہت اچھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہماری، انہوں نے بہت سے اچھے ٹپس بتائے، اور بہت ساری بہنوں کو فائدہ بھی ہوا جنہوں نے وہ دیکھا ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اس کو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ضرور جائیں دیکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو آج جو ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے خواتین کے مخصوص مسائل اور ان کا شرعی حل۔ عزیز بہنوں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ خود، آپ کے ارد گرد جتنی بھی بہنیں ہیں اور آپ کی اولاد، کم از کم ان کو جہاں آپ اسکول کی تعلیم دے رہی ہیں نا، انہیں دین کی تعلیم لازمی دیں۔ یہ نہیں کہ ہاں آپ قرآن پاک پڑھا رہی ہیں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے دعائیں یاد کروانی ہیں تو بس اتنا کافی ہے، نہیں۔ اصل میں ہم نے جب اپنے معاشرے میں موو کرنا ہے تو ہمیں دین کے پر عمل کر کے ہی آگے بڑھنا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ بھئی ہم مسلم ہیں۔ ہماری بچی بڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس نے نماز پڑھنی ہے، نماز کی کیا سنتے ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا طریقہ ہے۔ وہ روزہ رکھ رہی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ رہا ہے، کن چیزوں سے فاسد ہو رہا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو رہا ہے، کون سے جو ہے وہ کب ہم پر روزہ فرض ہو رہا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کو مینسز ہو رہے ہیں، اس کو پیریڈز ہو رہے ہیں، اس کو پتہ ہے ہم نے اس دوران میں کیا کرنا ہے، کب میں پاک ہوں گی، اگر میں نے غسل کرنا ہے تو کس ترتیب سے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ آگے آپ موو کرتی ہیں اپنی لائف میں، اور آپ کی شادی ہوتی ہے، تو آپ شادی کے ٹائم میں آپ کی کیا دینی احکام ہیں، وہ سب اس کے لیے جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جیسے ہم اپنی زندگی میں آگے موو کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا جو جن کا تعلق ہمارے ایک مسلم ہونے کے ناطے ہمیں وہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے، تو اس کا علم ضرور سیکھیں بھی اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ میری آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے۔ اور دیکھیں، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو پڑھی ہوگی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلم اور ہر مسلمہ پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ والی حدیث شریف ہمارے اسکول کالجوں کے سامنے ایسی لگی ہوتی ہے جیسے کہ حدیث کا جو مطلب تھا حدیث شریف کا وہ تو یہی تھا۔ دیکھیں، حدیث شریف کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ہر مسلمان عورت اور مرد کو دین کا اتنا علم جاننا سیکھنا ضروری ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے، حلال حرام کو جان سکے۔ یہ علم ہمارا دنیا میں بھی کام آئے گا اور یہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے دینی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔
لیکن اگر ہم نے دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو ہم اور دنیاوی علوم سیکھا، صرف دنیاوی علوم پہ فوکس کیا، تو دنیا میں تو ہم بہت کامیاب اور ایک سکسیسفل لائف گزار کے چلے جائیں گے، لیکن جو ہماری ابدی زندگی ہے، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہماری اصل زندگی ہے آخرت، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہاں ہم وہ کہتے ہیں جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، کتنے لوگ کہتے ہیں جب آئے گی تب دیکھی جائے گی؟ وہاں پہنچ کر ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا کہ ہم اپنی اس لائف کو، اپنی اس سچویشن کو، اپنی اس زندگی کو جو ہے وہ سنوار سکیں۔ ہم نے اس کو، اگر ہمیں اچھا چاہیے نا پھل، ہمیں اگر رزلٹ چاہیے تو ہمیں اپنی یہ والی زندگی ٹھیک کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے سفر ہے، ہم یہاں سفر کر رہے ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہم بوئیں گے یہ کھیتی ہے، اور اس کے جو پھل ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو آپ لوگ، میں یہ منع نہیں کرتی کہ دنیا نہ سیکھیں، اسکول کالجز نہ جائیں، یا کچھ اسکلس نہ سیکھیں، بلکہ میں کہتی ہوں سیکھیں، تاکہ ایک مسلمان دنیا میں بھی پرفیکٹ اور ایک سکسیسفل لائف گزارے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کی جو شان و شوکت ہے، اس کے جو درجات ہیں وہ سب سے بلند ہو۔ تو ہمیں دونوں کے لیے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم رول ماڈل ہیں، ہم مسلمز، ہم رول ماڈل ہیں دوسروں کے لیے۔ تو ایک رول ماڈل کو کیسا ہونا چاہیے یہ تو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ تو آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ امید کرتی ہوں بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ جوائن کر چکی ہوں گی۔ آپ سے ایک میری ریکویسٹ ہے، پلیز اس جو ویڈیو چل رہی ہے، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو لائک کر دیں۔ آپ اگر تھرڈ سیشن ہمارا جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میں بتاتی ہوں کس لیے ہے۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، سبسکرائب کا بٹن اگر آپ کا ریڈ ہے تو اس کو پریس کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، تاکہ آپ کو ہمارے جتنے بھی جو آگے کورس شروع ہو رہا ہے ہمارا، اور جو تھرڈ سیشن ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور یہاں آپ جس لنک سے آئے ہیں وہ لنک پلیز کاپی کر کے یا یہاں سے شیئر کر کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگا دیں، تاکہ اور بہنیں بھی شریک ہو جائیں۔ پلیز ہم آپ کا 1-2 سیکنڈ کے لیے ویٹ کریں گے، پلیز آپ اس لنک کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا کر جلدی سے آ جائیں، یا یہاں سے شیئر کر کے ڈائریکٹ اسٹیٹس پہ لگا دیں۔ برائے مہربانی جلدی سے کر لیں تاکہ ہم اپنا سیشن سٹارٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ بہنیں بہت تعاون کرتی ہیں، بہت تعاون کرتی ہیں۔ سعاد اکیڈمی ایک اکیڈمی نہیں بلکہ ہم سارے ایک فیملی ممبر ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو بہت بہت فائدہ پہنچا سکیں، اور ہماری بہنیں بھی ماشاءاللہ اتنا تعاون کرتی ہیں ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ بھی اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بناتی ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ شیئرنگ کر کے بلاتی ہیں، ان کو بھی دعوت دیتی ہیں، ان کو بھی فائدے کی بات پہنچتی ہے۔ تو ہماری بہنوں کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہمیں ملے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمیں جوائن کیا۔ جیسے کہ آج ہم بات کریں گے شرعی مسائل پر، شرعی حل پر ان کے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ نفسیاتی اعتبار سے، کچھ تربیتی اعتبار سے، کچھ معاشرتی اعتبار سے انہی ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا۔ میری بیٹی بڑی ہونے کو ہے اس موضوع میں۔ آج ہم شرعی اعتبار سے ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے شریعت، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور جو ہمارا تھرڈ سیشن ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہے، محترمہ فاطمہ اختر صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی۔ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، اور ابھی بھی ان کی جو ہے وہ جاب وہ کر رہی ہیں، آن جاب ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ان سے مکمل سیکھیں گے کہ جو یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہے، کیوں ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خواتین کو جیسے پین ہوتا ہے ان ڈیز میں، یا کسی کو زیادہ آتے ہیں یا کم آتے ہیں، بیچ میں ڈیوریشن ان کا جو باقی کا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ یا بعض خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں، ہمارا پیٹ بڑا ہوا ہے، ہمارے ان ڈیز میں پمپلز نکل آتے ہیں،
یا شادی ہوئی ہے لیکن ان کے بچے نہیں ہیں، یا بہت سے مسائل جو ہے وہ فیڈنگ کے حوالے سے ہیں۔ بہت ساری خواتین نے جو ہے ہماری بہنوں نے کوشچنس بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہم نے ان کو فارورڈ کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن میں ان کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیل سے بات ہوگی، ان سے ہم سیکھیں گے۔ تو آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، حیض سٹارٹ کیسے ہوا۔ اس بارے میں دو قول ہیں۔ ہمیں جو دو واقعات ملتے ہیں، اس میں پہلا واقعہ یہ ہے، روایت کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تھے تو جنت میں تو کوئی نجاست حیض وغیرہ حضرت حوا علیہ السلام نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب زمین پہ آئے تو ان کو حیض آ گیا۔ تو اللہ رب العزت سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پوچھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک بیماری ہے خواتین کی، جو کہ خواتین کے ساتھ اب جاری رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب سے پہلے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی ابتدا جو تھی وہ بنی اسرائیل کی خواتین سے ہوئی تھی۔ وہ ہیل پہنتی تھی، لکڑی کی جوتی، اس میں ہیل ہوتی تھی، اور وہ مسجد جایا کرتی تھی، اور ہیل پہننے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ جو میل وہاں مرد حضرات آئے تھے تو ان کو تانگتی جھانکتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بطور سزا کی جو ہے ان پر حیض جو ہے وہ ان کو آنے لگا تاکہ وہ مسجد پھرنا چاہے کریں۔ تو یہ دو قول ہمیں ملتے ہیں حیض کی ابتدا کے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حیض کیا ہوتا ہے، حیض کسے کہتے ہیں، اور اس سے متعلق اور بھی جو چیزیں ہیں۔ حیض یاد رہے کہ حیض اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حیض ہمارے جو خواتین کو آگے کی شرمگاہ سے جو خون آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو خون ہے یہ غیر حالت حمل میں، پریگنسی کے علاوہ، اگر وہ قریب البلوغ لڑکی ہے، ٹھیک ہے، آفٹر 9 ایئرس ٹو 12 ایئرس، اس ڈیوریشن میں جو ہے وہ قریب البلوغ ہوتی ہے، اس ٹائمنگ میں اگر خون آ رہا ہے تو وہ حیض کا خون ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حیض کا خون یہ 9 ایئرس سے سٹارٹ ہو کر تقریباً 50 to 55 ایئرس تک ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، اس کے بعد 50 میں، کسی کو 40 میں جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اور اس دوران میں جو اس کی جو مدت ہے حیض کی، وہ کم سے کم 3 ڈیز ہے، 3 دن کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اور حیض میں جو پاکی ہے، یعنی ایک مینسس، ایک پیریڈ سے لے کے دوسرے پیریڈ کے دوران جو ڈیوریشن ہے جو پاکی کا، وہ 15 ڈیز، کم از کم 15 ڈیز ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، 15 دن تک ہوگا، اور اگر زیادہ ایک مہینہ بھی کسی کو یا 21 ڈیز بھی ہے تو وہ آپ کی جو سائیکل ہے، جو آپ کا ہر جو لڑکی ہے اس کا کیس الگ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ہوگا۔ اور اسی طرح حیض میں بھی، مینسز میں بھی جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ 3 ڈیز ہی آئے اور یا 10 ڈیز ہی آئے، بلکہ ہر لڑکی کا جو کیس ہے وہ مختلف ہوتا ہے، کسی کو 5 ڈیز آتا ہے، کسی کو 3 ڈیز آتا ہے، کسی کو 7 ڈیز آتا ہے، کسی کو 10 ڈیز آتا ہے، تو یہ ان کے اس کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آ جاتے ہیں ان کی کلرز کے حوالے سے۔ کلرز عموماً جو ہیں وہ ریڈ ہوتا ہے، میرون ہوتا ہے، بلیکش سا ہوتا ہے، براؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خون کے کلر ہوتے ہیں وہی اس کے حیض کے کلر، اس کے کلر کے علاوہ جو کلر آ رہا ہے تو پھر وہ حیض میں نہیں ہوتا۔ آگے دیکھ لیجئے نفاس ہے۔ نفاس جو ہوتا ہے جب عورت وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو آگے کی راہ سے خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ڈیوریشن ہے یہ 40 ڈیز ہوتی ہے، 40 ڈیز تک آپ کو خون آتا ہے۔
اور ان 40 ڈیز میں کچھ لوگوں کو، کچھ خواتین کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم بھی ہوتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ آپ پریشان ہیں کہ کم ہو گیا تو 40 ڈیز پورا کیوں نہیں ہے، نہیں، کسی کو 25 ڈیز، کسی کو 30 ڈیز، کسی کو 35 ڈیز کا جو ہے وہ عادت ہوتی ہے، اور کسی کو 40 ڈیز کی. لیکن اگر اب یہ دیکھیں کسی کو حیض جو ہے، مینسز جو ہے وہ 10 ڈیز سے ابو چلے گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، یا نفاس جو ہے وہ 40 ڈیز سے کراس کر گیا ہے، تو یہ 40 ڈیز نفاس کے تو ہوں گے، اس میں جو نفاس کا حکم ہے وہ ہوگا. جو حیض کے 10 ڈیز ہیں وہ آپ کے حیض کے ہی حکم جو ہے وہ میں رہے گا. لیکن جو اب اس کے علاوہ دن ہے، آپ کا 11th ڈے ہے، آپ کا 12th ڈے ہے، آپ کا 13 ڈے، یہ جو ہے یہ استحاضہ میں شریک ہوں شامل ہوں گے. نفاس کے جو 41 ڈے ہے، 42 ڈے ہے، ٹھیک ہے، جو آگے جائیں گے وہ استحاضہ میں، یعنی وہ بیماری میں شمار ہوں گے. اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس صورت میں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں مجھے زیادہ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے خواتین کو بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. ہماری خواتین بہت سستی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پھر نت نئی بیماریاں لگ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حیض جو ہے وہ ہم پر کیوں آیا، یہ کیوں مینسز آتے ہیں؟ اس کی وجہ سے فیمیلز میں جو پریگنسی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم خواتین جو ہے پریگنسی کنسیو کرتی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. اس میں جو گندا خون ہوتا ہے جسم سے، وہ سارا جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نکال دیتے ہیں تاکہ کوئی بیماریاں نہ بنے اور خواتین چاق و چوبند رہیں. تو استحاضہ جو ہوتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے تھے، استحاضہ جو ہوتا ہے وہ آتا آگے کی راہ سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، یا بعض اوقات ہم کوئی دوائیاں وغیرہ ایسے کھا لیتے ہیں، گرم دوائیاں، جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے کہ بیماری کیوں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ بس آپ اس کا وقت جو ہے وہ نارملی گزار رہے ہیں، نہیں، اس میں بھی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں کہ ہم حکم پڑھتے ہیں کہ اگر ہمیں مینسز ہیں، ہمیں نفاس ہے، ہمیں استحاضہ ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، مینسز اور نفاس کی صورت میں آپ نے نماز کا حکم یہ کہ نماز آپ پر معاف ہے. جب حوا علیہ السلام کو مینسز ہوئے تھے پہلی بار، تو حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، تو انہیں پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں تھا. جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حوا کو کہو کہ حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے اور قضا کا حکم نہیں، یعنی قضا نہیں کرنی. اور پھر کچھ ٹائم بعد ایسا ہوا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو روزے کی حالت میں حیض آ گیا، تو انہوں نے اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ افطار کر لیں. پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے حکم بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ روزے جو ہے وہ آپ افطار کر لیں لیکن قضا کریں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، نماز اور روزہ دونوں تیری عبادتیں ہیں، لیکن ایک کی قضا ہے اور دوسرے کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کی طرف وہی فرمائی کہ آپ نے پہلی مرتبہ ہماری طرف رجوع کیا تھا، ہم سے پوچھا تھا، لہٰذا ہم نے اس میں اپنی مرضی سے حکم دیا، اور دوسری دفعہ آپ نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا تھا، لہٰذا ہم نے قضا کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آگے دیکھیں، نماز اور روزے کا تو آپ کو پتہ چل گیا. تلاوت اور تسبیحات کا کیا حکم ہے؟ تلاوت، اس ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن پاک نہیں اٹھا سکتے، جیسے کہ آپ قرآن پاک میں ہی پڑھتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ صرف پاک لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے. اور اسی طرح پاک لوگ ہی اس کی ظاہر سی بات ہے، ہم ناپاک ہوتے ہیں اس ڈیوریشن میں، تو ہم تلاوت بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ان دنوں میں آپ کو تلاوت قرآن پاک بھی معاف ہوتی ہے، آپ بعد میں جب آپ پاک ہوں آپ تب پڑھیں. تسبیحات البتہ آپ کر سکتی ہیں، آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف آپ یہ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے،
باقی یہاں ایک تلاوت کے میں ایک بہن کا سوال یہ تھا کہ وہ حافظہ ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور وہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ حافظات کے لیے کہ وہ قرآن پاک کھول کے ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، ٹھیک ہے، آنکھوں سے پڑھیں یا دل میں پڑھیں، تاکہ ان کی دہرائی ہوتی رہے، کیونکہ وہ جب دہرائی نہیں ہوتی تو بھول جاتا ہے قرآن پاک۔ اور باقی قرآن پاک کو پکڑنے کے لیے آپ الگ سے کوئی کپڑا لیں، ٹھیک ہے، پینسل ساتھ لیں صفحہ پڑھنے کے لیے، اس طرح آپ اس کو جو ہے وہ پکڑ کر پڑھ سکتی ہیں۔ باقی ہے کہ تسبیحات وغیرہ، اچھا یہاں ایک سوال یہ بھی تھا بہن کا کہ آیت الکرسی وغیرہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، رات کو جس طرح پڑھ کے سوتے ہیں، صبح شام آخری کل یا سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، بچوں پہ پھونکتے ہیں، تو بالکل آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ دعا کی نیت سے آپ پڑھیں گے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ تلاوت کی نیت سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی حرام ہے، حالانکہ ہم وہ تلاوت کی نیت سے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم تلاوت کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی کچھ بہنوں کے وظائف ہوتے ہیں، تو اگر وہ وظائف جو ہیں وہ جیسے قل هو اللہ احد سورت ہے پوری، یا سورہ بقرہ ہے یا پوری آیت ہے، تو وہ آپ پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ان ڈیز میں آپ اسکپ کریں، اور آگے سے ان کی جو ہے وہ جب پاک ہو جائیں تو تب ان کو جاری رکھیں۔ لیکن اگر ایسے ہیں جیسے کہ اللہ اکبر ہے یا کچھ اور ایسے وظائف ہیں جو اسم اعظم ہے یا دعا کی صورت میں ہے، تو آپ ان کو جاری رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہ کہ اپنے جو وظائف ہیں اس حوالے سے آپ اپنے جو مفتیان کرام ہیں جو ساتھ عالم ہیں ان سے ضرور پوچھ لیں، کیونکہ ہر جو وظیفہ ہوتا ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور اس کے مطابق حکم ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں استحاضے کی صورت میں نماز، روزہ اور تلاوت اور تسبیحات کا کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں استحاضہ جو ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے۔ اس صورت میں نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ روزہ، ٹھیک ہے، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ہر بار جو ہے وہ نیا وضو بنانا ہوتا ہے، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آ جاتے ہیں جی کہ خاص ایام کے اختتام کی علامت اور اس کی پہچان۔ خاص ایام میں جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پاک ہو گئے ہیں؟ اور سوال میرے پاس یہاں یہ آیا تھا، ایک بہن نے پوچھا کہ مینسس میں اکثر لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 دن کے بعد خون بند ہو جاتا ہے، لیکن داغ دھبے لگتے ہیں، اکثر اوقات پورا دن پاک رہنے کے بعد شام کو پھر داغ لگ جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک بہن کا سوال یہ تھا کہ میں جب میرا خون بند ہو جاتا ہے تو میں نہا لیتی ہوں، لیکن نہانے کے اگلے دن بعد مجھے پھر سے خون آنے لگتا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں کہ آیا یہ مینسس کا ہے یا نہیں۔ اس چیز میں آپ ایک اصول یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اصول یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحابیات اپنے روئی بھیجتی تھی، ٹھیک ہے، مینس کہ وہ چیک کروانے کے لیے بھیجتی تھی۔ آپ جس طرح آج کل پیڈ ہیں، پیڈ پہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ہمیں پاکی آئی ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری ابھی کیا سچویشن چل رہی ہے، تو اسی طرح وہ روئی جو تھی وہ 20 چیک کروانے کے لیے ڈبے میں بند کر کے بھیج دیا کرتی تھی کہ چیک کر کے بتا دیں کہ ہمیں پاکی آ گئی ہے یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ہم جب ہمارے پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تب بھی تھوڑا براؤنش سا، بلیکش سا، کچھ میرونش سا، ایک گند سا آنا سٹارٹ ہوتا ہے، تلچھٹ سی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہتا ہوا خون آتا ہے، اور اسی طرح اینڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا۔ تو یہ اس سچویشن میں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مینسز ہیں یا نہیں ہے، تو یہ مینسز کا ہی حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دیکھیں اکثر ہانڈی، یہ جو ہمارے رحم ہوتا ہے ایک ہانڈی کی طرح ہوتا ہے،
اس کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تلچھٹ سی ہوتی ہے، نیچے بھی ہوتی ہے. تو جس طرح اسٹارٹ میں جب آتے ہیں تو بھی، اور جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بھی ہمارے ساتھ ایسی سچویشن ہوتی ہے. تو اب یہ جو اس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی حضرت عائشہ کی حدیث شریف کے بارے میں، تو ان کے پاس جو ہے صحابیات بھیجا کرتی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ آپ جلدی نہ کریں جب تک کہ آپ سفیدی نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا جب خون بند ہو جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دن صاف رہے گا. تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو صاف رہ رہا ہے وہ آپ سفیدی ہے. وائٹ لیکوڈ اس سے مراد ہے. آپ کو جو وائٹ ڈسچارج ہوگا، تو پھر آگے جا کے میں ساتھ ساتھ اس کو ڈیفائن کرتی رہتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، کہ جو آپ کا جو یہ بند ہو رہا ہے صبح سے لے کر شام تک، آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی میرا پیڈ صاف تھا، یا مجھے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں مزید خون نہیں آیا، تو اور وائٹ ڈسچارج بھی نہیں ہوا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کی جو کیس ہوتا ہے، کچھ بہنوں کی جو پیریڈ کیس ہوتا ہے، وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے رک جاتا ہے. پھر اب جیسے ان بہن نے کہا میں نے نہا لیا اور پھر مجھے جو ہے دوبارہ سے خون آنے لگا، تو یہ نہانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ابھی خون آنا ہے. آپ کا ایک دن گزر جاتا ہے، یا صبح سے شام گزر جاتا ہے، یا 1.5 دن گزر جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو پھر سے داغ دھبے آتے ہیں، خون آتا ہے، تو مینس کہ ابھی آپ کے بند نہیں ہوئے ہیں. اب آپ کا یہ جو صاف دن تھا یہ بھی گزر گیا، اس کے بعد آپ کو داغ دھبے آئے، آپ کو براؤنش سا آ رہا ہے. جب تک کہ آپ کو وائٹ کلیئر نہ آ جائے تب تک کہ آپ نے نہانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو وائٹ کلیئر ڈسچارج ہوتا ہے تو تب آپ کیا کرتے ہیں، آپ پاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ روئی جو بھیجا کرتی تھی صحابیات، وہ چیک کروانے کے لیے بھیجا کرتی تھی کہ بھائی اب یہ ہمارا جو اس قسم اس طرح کا آ رہا ہے، تو اب ہم نہائیں یا نہیں نہائیں. عائشہ فرماتی تھی آپ رکیں، آپ انتظار کریں، صبر کریں، جلدی نہ کریں جب تک کہ آپ کو وائٹ آپ سفیدی نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا وائٹ ڈسچارج ہو تب آپ نہائیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے، اب جن بہنوں کو یہ مسائل تھے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ان کو یہ سچویشن نہیں ہوگی کہ نہانے کے بعد دوبارہ سے آ رہے ہیں. ہاں، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر سفیدی دیکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے بعد آپ کو براؤن سا آ رہا ہے، تو پھر آپ وہ جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس بارے میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے. میں نے خاص طور پر اپنے پاس لکھی تھی تاکہ لفظ بہ لفظ آپ کو بتاؤں، لیکن ابھی مجھ سے کھو گئی ہے، تو میں آپ کو مفہوم یہ بتاتی ہوں کہ اگر اس دوران میں یعنی پاکی کے بعد میں اگر آپ کو یلو یا براؤن ٹائپ میں کوئی بھی لیکوڈ آ رہا ہے تو وہ جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. وہ فرماتی ہیں ہم اس کا اعتبار نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، پاکی آنے کے بعد اگر ایسا کچھ ہے تو وہ آپ اس کا اعتبار نہ کریں، آپ اس کو دھو لیں. ٹھیک ہے، صاف کریں، اور پھر آپ اپنے وضو اور نماز وغیرہ جاری رکھیں. آگے دیکھ لیجئے ان خاص ایام میں جو ہے وہ معلمہ قرآن پاک کیسے پڑھائیں. ان خاص ایام میں معلمہ قرآن پاک کیسے پڑھائیں گی، اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ معلمہ توڑ توڑ کے پڑھائیں گی. ٹھیک ہے، آیات ہیں وہ پوری پوری تلاوت نہ کریں، بلکہ تھوڑی تھوڑی آیت جو ہے وہ اس کو تلاوت کریں. اور اس کے علاوہ جو بچے آپ کے ساتھ جن کو آپ روانی سے پڑھا رہی ہوتی ہیں، وہ کم از کم اتنے اس قابل ہوتے ہیں کہ خود سے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں. تو آپ ان سے کہیں اس سچویشن میں کہ آپ پڑھیں بیٹا، آپ کی جو غلطی ہوگی وہ میں نکالوں گی. تو اس طرح جو ہے وہ ان کا مزید بھی پڑھائی اچھی ہو جائے گی، اور آپ ان دنوں میں اپنے بچوں سے پڑھوا لیں. ٹھیک ہے، یا ان کو توڑ توڑ کے پڑھا لیں. تو یہ ایک صورت ہے. حفظ کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا کہ حفظ کی طالبات. اور اب دیکھیں غسل کی طرف آ جاتے ہیں. فرض غسل اور عام غسل میں کیا فرق ہے؟ فرض غسل جو ہوتا ہے، ہم مینسس کے بعد نہا رہے ہیں، ہم آفٹر سیکس نہا رہے ہیں،
یا نفاس کے بعد نہا رہے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے وہ فرض غسل ہے، ٹھیک ہے. احتلام ہوا ہے خواتین کو، خواب میں انہوں نے ایسے دیکھا تو وہ فرض غسل ہے. عام غسل وہ ہوتا ہے جس طرح آپ گرمیوں میں یا عام روٹین میں ہم نہا رہے ہوتے ہیں، وہ عام غسل ہے، ٹھیک ہے، پانی بہا دیا، نہا لیا. لیکن فرض غسل آپ کا جو ہوتا ہے اس میں غسل کے فرائض کا خصوصی طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ جب نہا رہے ہیں تو آپ کی کلی آپ نے لازمی کرنی ہے. منہ میں آپ نے پورا اچھی طریقے سے پانی پہنچانا ہے، آپ نے ناک میں پانی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اگر ناک میں سوراخ ہے، سوراخ میں پانی پہنچانا ہے، کانوں کے سوراخ میں پانی پہنچانا ہے. وہ تو پھر یہ ہے، انگوٹھی اگر آپ نے پہنی ہے اس کو ہلا لیں، اگر آپ نے چوڑیاں پہنی ہیں اس کو ہلا لیں، تاکہ اچھی طرح سب جگہ پانی پہنچ جائے. مقصد یہ ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے، اگر آپ آفٹر سیکس یا آفٹر پیریڈس آپ نہا رہے ہیں تو اچھی طرح سے اپنے آپ شرمگاہ کو دھوئیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی ظاہری نجاست لگی ہوئی گندگی ہے تو وہ ساری صاف ہو جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہتر ہے کہ وضو کر لیں، ٹھیک. اور آپ نے وضو میں تو کلی اور ناک میں پانی پہنچا دیا، لیکن اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ کلی اور ناک میں پانی لازمی پہنچائیں. اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کو اچھی طریقے سے ایک دفعہ پانی پہنچانا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے نہائیں کہ آپ کا تمام جسم جو ہے وہ گیلا ہو، کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے. تو یہ فرض غسل ہے. اگر کوئی بھی ایک حصہ خشک رہ گیا یا آپ نے کلی نہیں کی تھی یا ناک میں پانی نہیں پہنچایا تھا تو وہ آپ کا غسل وہ پورا نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا. تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں، ٹھیک ہے. مباشرت کے حوالے سے کچھ اہم مسائل یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے، ظاہر سی بات ہے، جب شادی ہو جاتی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے آپ کھیلیں. تو اس ٹائم جو سیکس ہوتا ہے اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو مباشرت ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فرنٹ سائڈ سے کرنی چاہیے. بیوی عورت کے فرنٹ سائڈ سے کرنی چاہیے، بیک سائڈ سے نہیں کرنی چاہیے. بیک سائڈ سے حرام ہے، ٹھیک ہو گیا. اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ پیریڈز کے دنوں میں، مینسز کے دنوں میں، نفاس کے دنوں میں جو ہے وہ آپ انٹر کورس نہیں کر سکتے. باقی ہے کہ اس حوالے سے حضرت عائشہ کی حدیث شریف ہے، ان سے پوچھا گیا تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران حیض مجھے حکم فرماتے تو میں اپنی چادر پہن لیتی، یعنی کہ اپنی جو ناف سے لے کر جو گھٹنوں تک، یعنی جو شرمگاہ والا حصہ ہے وہاں پر آپ نہیں کرتے تھے. باقی یہ کہ فرماتی ہیں کہ چادر پہن لیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا لیتے تھے. انٹر کورس آپ نہیں کر سکتے. باقی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ باقی آپ ساتھ لیٹ سکتے ہیں، جسم لگا سکتے ہیں، جیسے کہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے. باقی یہ کہ ان دنوں میں اگر کوئی سوال یہ آیا تھا بہنوں کا کہ اگر ان دنوں میں اگر کسی نے شوہر نے زبردستی انٹر کورس کیا تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں یہ حکم ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور پھر یہ حکم ہے کہ 1 دینار یا آدھا دینار جو ہے وہ صدقہ کریں. دینار یاد رہے کہ سونے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ دینار کی جو ویٹ ہے وہ کیا ہے، اس کی ویٹ کے حساب سے جو سونے کی قیمت چل رہی ہے اس کے مطابق آپ 1 دینار یا آدھا دینار کے مطابق آپ صدقہ کریں، چاہے پیسے دیں چاہے کوئی اور چیز دیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو آسان ہو. تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ان دنوں میں آپ جو ہے وہ ملاقات نہ کریں. اچھا، فرض غسل میں خواتین کی کوتاہیاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین جب غسل ان پر فرض ہو جاتا ہے، دیکھیں منسوس کا بھی اگر غسل فرض ہے تو بعض اوقات اگر آپ کو جس ٹائم، ہاں پہلے یہ بات ہم پیچھے کرنا بھول گئے کہ ہم پاکی
کب آئے گی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، یہ سوال تھا کہ پاکی کا کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ دیکھیے پاکی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ واش روم جاتے ہیں، آپ چیک کرتے ہیں ہمیں پاکی آئی ہے یا نہیں۔ آپ چیک کریں گے، آپ کو وائٹ ڈسچارج ہوا ہوگا تو آپ کی پاکی آئی ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر آپ کو صبح کے ٹائم پاکی آئی ہے تو آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے نہا کر غسل کرنا ہے۔ اگر آپ کو عصر ٹائم آئی ہے تو آپ نے عصر ٹائم غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں، غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے اگر آپ نے مغرب کر دی یا عشاء کر دی تو آپ کو ایک تو لیٹ کرنے کا گناہ ہے، دوسری بات یہ کہ آپ نے 2 نمازیں قضا کی ہیں، آپ کو ان 2 نمازوں کی قضا کرنے کا گناہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غسل جنابت کے حوالے سے بھی خواتین بہت سستی کرتی ہیں۔ آفٹر سیکس بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ رات کو ہی نہا لیں، لیکن اگر رات کو نہیں نہا سکتے تو کم از کم فجر کی نماز سے پہلے لازمی نہا لیں۔ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ یہ ایک تو لیٹ کرنے، ظاہر سی بات ہے اتنے ٹائم تک آپ ناپاک رہیں گی، اور جب ناپاک ہوتی ہیں تو فرشتے بھی نہیں آتے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں جنبی ہوتا ہے۔ تو نہا لیں، پاک صاف ہو لیں، یہ بہتر ہے۔ اور نماز قضا نہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے نیل پالش وغیرہ بعض اوقات خواتین لگاتی ہیں مینسس کے دنوں میں، تو اس کو اچھی طرح سے ریموو کر لیا کریں، تاکہ جب غسل کے بعد، کیونکہ دیکھیں اگر نیل پالش لگی ہوگی آپ نے اسی حالت میں غسل کیا نا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانی پہنچانا ہے آپ نے اپنے تمام جسم پر، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے لگی ہوئی ہے جو آپ نے مینچھنیاں باندھی ہوئی ہیں، چٹیاں باندھی ہوئی ہیں، یا جوڑا باندھا ہوا ہے، آپ نہا رہی ہیں، تو بعض ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ گیلے بندھے ہوئے بالوں میں خواتین نہا لیتی ہیں، تو سر کے جو جڑ ہیں، بالوں کی جو جڑ ہیں اس تک پانی پہنچانا لازمی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی یہ جو ہے وہ جوڑا یا اپنے چٹیاں وغیرہ کھول کے نہائیں، تاکہ سب پر پانی پہنچے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح دوران حیض یا دوران حیض تو ہم نے بات کر لی، دوران حمل اگر زوجین ملاقات کریں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں دوران حمل زوجین ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی سیکس کر سکتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اگر اس کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہو یا آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو پھر آپ اگر آپ کو پریگنسی ہوتی ہے ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ کہ اس سچویشن میں ہم جو ہے وہ سیکس کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر آپ کی جو کیس ہے اس کو سرچ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر ڈاکٹر منع کرے یا بچے کو نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو پھر نہ کریں، لیکن یہ کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ عام روٹین کے مطابق جو ہے وہ اپنے لائف اس معاملے میں کو گزاریں، اور آپ جو ہے وہ ملاقات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح ہمارے فرنٹ سے، ٹھیک ہے، فرنٹ ایریا سے خون جاری ہوتا ہے، اسی طرح کے 3 ٹائپس جو ہیں وہ وائٹ لیکوڈس کے بھی ڈسچارج ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں منی، ایک کو کہتے ہیں مسی، اور ایک کو کہتے ہیں ودی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ودی ہوتی ہے یہ لیکوریا فارم ہے، ٹھیک ہے؟ اور تقریباً تمام خواتین کو یہ لیکوڈ جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے۔ اب کسی کو کم ہوتا ہے، مینس تھوڑا سا اسے نمی محسوس ہوتی ہے، اور کسی کو جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں نکل رہا ہوتا ہے، یا کسی کو جیل فارم میں نکل رہا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ دھاگوں کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ دیکھیں کسی کو اتنا زیادہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جیسے رواں پانی ہو، مسلسل ان کو ہو رہا ہوتا ہے، اور کس کا اتنا بھی خراب ہوتا ہے کہ ان کو اس میں بدبو بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کے لیے دوائی استعمال کرنی چاہیے کہ یہ آپ کو کیوں ہو رہا ہے۔
یہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لکوڈ آپ کو کمزور کر دیتا ہے، آپ کی ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے، تو اس سے آپ اس کو اتنا لائٹ نہ لیں اور اس حوالے سے اپنا مکمل علاج کروائیں، ٹھیک ہو گیا؟ امید کرتی ہوں کہ میری آج یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اور آپ اس پر جو ہے وہ ضرور توجہ دیں گی۔ خواتین کی جو چہرے کی رونق ہے وہ اس لیکوریا کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، چہرہ جو ہے وہ سارا پیل ہو جاتا ہے، یلو کلر میں ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں، تو اس پر اس کے اور صحت پر اثر پڑتا ہے، برے اثرات پڑتے ہیں، آپ کمزور ہو جاتی ہیں، چکر آنے لگتے ہیں، مزید بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جن جن کو لیکوریا کا مسئلہ ہے، تمام بہنیں اس کو جو ہے وہ اس کا علاج کروائیں، پراپر دوائی لیں، چیک اپ کروائیں تاکہ یہ مسائل ختم ہوں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں جو آپ کو آ رہی ہے ودی، تو اس صورت میں اگر تو جس طرح کے جس فارم میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نکل رہی ہے، اس صورت میں جب یہ نکل آتی ہے تو آپ کا اگر وضو سے ہیں آپ، تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہتر یہ کہ آپ واش کریں، اس کے بعد جو ہے وہ وضو کریں اور پھر آپ اپنی نماز وغیرہ پڑھیں۔ اور اگر یہ کپڑوں پر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ اتنی ہے کہ ہاں اسپیشلی یہ بھی دیکھا گیا کہ خواتین کے جو ہے وہ شلوار پر جو ہے وہ یہ لگا ہوتا ہے داغ، لیکن وہ لاپرواہی میں جو ہے وہ اسی میں ہی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی۔ اگر آپ کو یہ دیکھیں، آپ ہتھیلی پر ایک بڑا 1 روپیہ ہتھیلی کا گہراؤ جو ہوتا ہے، یہ 1 روپے بڑا والا جو سکہ ہو، اب تو بڑا والے سکے نہیں آتے 1 روپے کے، تو وہ اتنے اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا ہے تو اس سے کم تو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے اگر زیادہ لگا تو پھر آپ کو شلوار چینج کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، اس میں آپ نہیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز آ جاتی ہے مزی۔ مزی جو ہوتی ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی لذت حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ لذت حاصل کرتے ہیں، اب چاہے وہ آپ خود لذتی ہے، آپ اپنے آپ سے کچھ ایسا کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں جس کی وجہ سے لذت سے جو ہے وہ وائٹ لکوڈ ڈسچارج ہوتا ہے، یا میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں، یا جو ہے وہ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے سینز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح برے قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی بعض لوگوں کو ڈسچارج ہو جاتا ہے، میاں بیوی جو ہے وہ انٹر کورس نہ کریں لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپس میں پیار کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ وائٹ لکوڈ ڈسچارج ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ مرضی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو واش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وضو کرنا ہے اگر نماز کے لیے آپ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے ان دونوں سے غسل واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا؟ مزی اور ودی سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں منی کی طرف۔ اچھا مزی بعض لوگوں کا کہنا ہے، اس پہ ہم نے جب میں نے کام کیا پوچھا، تو یہ تھوڑی سی چپکی ٹائپ آپ کہہ لیں، یا وائٹ لیکوڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اس قسم کا ہوتا ہے جو بہنے والا نہیں ہوتا، جس طرح کہ لیکوریا بعض اوقات بہنے والا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں آپ نے واش کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور منی جو ہوتی ہے یہ گاڑی ہوتی ہے، یہ پیور وائٹ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، بعض اوقات جس طرح یہ دودھ سفید ہوتا ہے نا، ویسے اس طرح سفید ہوتی ہے۔ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ودی ہوتی ہے، مزی ہوتی ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکوریا جو ہوتا ہے وہ اکثر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، لیکن جو منی ہوتی ہے یہ گاڑی ہوتی ہے، اور جو ہے اور یہ جب نکلتی ہے، جب میاں اور بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انٹرکورس نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، دخول نہ ہوا ہو، تو بھی جو ہے وہ منی نکل آتی ہے، تو تب بھی آپ پر غسل واجب ہے۔ اور انٹرکورس ہو گیا ہے لیکن منی نہیں نکلی ہے، تو بھی آپ کا غسل واجب ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں نکل آئے
تو بھی آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا کچھ نے کہا کہ ہم نہانے کے بعد اگر آئے تو آپ کو پھر دوبارہ نہانا پڑے گا، تو اس لیے جب آپ ملاقات کریں تو تھوڑا سا آپ ویٹ کریں تاکہ جو ڈسچارج ہونا وہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ نہائیں۔ تو منی سے جو ہے وہ آپ کا غسل واجب ہوتا ہے اور مزی اور ودی سے آپ نے واش کر کے وضو کرنا ہوتا ہے نماز کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ کے آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ لکوریے کی صورت میں نماز کا حکم، یہ بھی میں نے آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتا دیا، یہی کہ آپ واش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ اب اگر ایسا ہے کہ کسی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں، اگر آپ جب آپ کا بند ہو تو آپ تب نماز پڑھیں۔ کچھ کو ایسے بھی ہوتا ہے کہ مسلسل ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ پیڈ رکھیں، پیڈ کا استعمال کریں اور اس نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ نماز کے بعد اس پیڈ کو ہٹا دیں، دوسری نماز کے لیے آپ صاف پیڈ رکھیں، اور میں نے بتایا کہ کپڑے چینج کریں، شلوار خاص طور پر اگر اس میں لگا ہوا ہے ناپاک کی، ظاہر سی بات ہے یہ گندگی ہے، اور گندگی کے ساتھ تو نجاست کے ساتھ نماز نہیں پڑھے نا، نہیں ہوتی، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ آگے آ جاتے ہیں، کچھ بہنوں کے سوالات ہیں یہاں پر جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات وہ مختلف سوالات ہیں، تو لے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کہ سب سے زیادہ سوال لکوریا کے حوالے سے آیا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس میں سستی نہ کریں۔ دوسرا سوال یہ کہ مینسس میں درد بہت ہوتا ہے، تو اس کا تو یہاں شرعی طور پر کوئی جواب نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کریں گے، تو ہم وہاں پر بھی اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ درد کیوں ہوتا ہے، اور اس حوالے سے کچھ آپ اپنے خوراک وغیرہ اچھی کریں اور کھائیں پئیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ مسائل بھی نہیں ہوں گے۔ آگے ہماری ایک بہن ہے زینب، ان کا سوال آیا ہے کہ قریب البلوغ بچوں کے بارے میں سمجھا دیں۔ تو زینب اور دوسری بہنوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز جو ڈسکرپشن میں نے جو پہلا سیشن ہمارا ہوا ہے اس کا لنک میں نے دے دیا ہے، آپ وہاں سے پلیز دیکھ لیں۔ یہاں آپ کے رائٹ سائڈ پہ بالکل ایک چھوٹا سا آئیکن ہوگا، ایرو، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، آپ کو ڈسکرپشن باکس اوپن ہو جائے گا، وہاں سے آپ نے جو ہے اس لنک کو کلک کریں، اور ورنہ تو آپ ہمارے چینل پر جائیں، یہاں سعود آن لائن اکیڈمی آفیشیل لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ اس کو کلک کریں، اور یہاں ویڈیوز کے بعد پلے لسٹ کا آپشن ہے، پلے لسٹ میں آپ فیمیلز کے جو سیشنز ہیں اس میں جائیں، وہاں آپ کو ساتھ ہی مل جائے گا، ٹھیک ہے، آپ وہاں جا کر اس کو لازماً دیکھ لیجیے گا، اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے سمجھایا ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ کہ ڈیورنگ پیریڈز جو کپڑے پہنتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر ڈیورنگ پیریڈز آپ نے جو کپڑے استعمال کیے ہیں اگر وہ آپ کے پاک ہیں تو آپ ان کپڑوں کو بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان پر کوئی کسی قسم کا داغ دھبا نہیں لگا، اور اگر ان پر داغ دھبا لگ جائے تو کیا کریں؟ اگر لگ جائے تو اس کا یہ کہ اس کو اچھی طرح سے دھو لیں، دھوئے بغیر ان کو استعمال نہ کریں۔ اچھا، تیسرا سوال یہ کہ پیریڈز کے فوراً بعد غیر ضروری بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں یا ایک ہی غسل کے ساتھ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا ایک ہی غسل کے ساتھ، مینس کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری بال انڈر آرمز یا انڈر لیگس کرنے کے بعد جو ہے وہ غسل کرنا لازمی ہے، ایسا نہیں ہے، اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو ذرا سمجھاتی چلوں کہ صفائی کب تک کرنی چاہیے اور کتنے ڈیز تک کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس کی بھی مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جو تھا، ہم نے جو بھی سمجھایا وہ آپ کو فرسٹ سیشن میں مل جائے گا۔ کم از کم 40 ڈیز سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ اپنی یہ جو صفائی ہے یہ لازمی کر لیں، اور ہر ہفتے کرنی چاہیے، جس طرح ہمیں باہر کی صفائی کا خیال ہوتا ہے اس طرح ہمیں اپنی اندرونی صفائی بھی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی نہانا لازمی نہیں ہے، آپ ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ویکس کریں، چاہے آپ تھریڈ کریں، جو بھی کریں، جو آپ کی روٹین ہے، کریم یوز کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ایک بات یاد رکھیے کہ نہانے کے بعد صفائی کے بعد جو ہے وہ نہانا لازم نہیں ہے، آپ بس اس کو اچھے سے واش کر لیں ان جگہوں کو۔
اچھا، حافظات جو ہیں وہ خاص ایام میں کیا کریں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ تلاوت اگر نہیں کریں گی تو بھول جائیں گی. تھوڑا سا آپ اس سیشن سے پیچھے چلے جائیں، آپ کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی. ٹھیک ہے. شازیہ فصل کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کے پیریڈز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، تو اب وہ کیا کریں؟ انشاءاللہ العزیز پہلی بات تو یہ کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم اگلے سیشن میں اس پر بات کریں گے کہ پیریڈز جو ہیں وہ ڈسٹرب کیوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نائلہ بہن کا سوال یہ کہ ان کو لیکوریا کی بہت شکایت ہے اور نماز میں مشکل ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو اس کے بھی میں جواب دے چکی ہوں، آپ تھوڑا سا بیک جا کر اس کو دیکھ لیں. ام محمد کا سوال یہ کہ میری عادت جو تھی وہ 5 دن کی تھی، 2 ماہ سے جو ہے وہ 5 دن بلڈ آتا رہا، پھر اس کے بعد چھٹے دن پورا دن پاک گزرا، رات کے وقت جو ہے وہ پھر سرخ رنگ کا نشان دیکھے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جو ہے وہ آپ کا آپ کے مینسز ہی ہیں، اور میں نے ابھی ڈیٹیل سے بھی یہ بات سمجھا دی ہے. حیض کی آخری جو علامتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پاکی کس ٹائم آتی ہے، کس طرح آتی ہیں، وہ آپ سن لیں. آگے یہ ہے کہ کتنی ایج کے بچوں کو جو ہے وہ پیریڈز کے حوالے سے اویئرنیس دینا شروع کر دیں. تو اس حوالے سے آپ ہمارا پچھلا سیشن دیکھ سکتی ہیں. پچھلے سیشن میں ہم نے جو ہے وہ یہ تفصیل سے بات کی ہے. آگے ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ بچوں کو پہلی بار پیریڈز ہوں تو کیسے ڈیل کریں. اس کے لیے بھی آپ ہمارا میری بیٹی بڑی ہونے کو ہے وہ جو ہمارا سیشن ہے وہ لازمی دیکھ لیں. اچھا، اب یہ ایک سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لیکن نماز نہیں پڑھی تھی اور مینسز آ گئے، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ تو ٹھیک ہے، آپ کے مینسز آ گئے ہیں، وہ نماز آپ پر جو ہے وہ قضا نہیں ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ کہ اگر پریگننسی میں خون کا دھبا ظاہر ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ خون کا وہ جو دھبا ہے وہ حیض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ کسی کو استحاضہ میں آئے گا، تو اس کو آپ واش کریں اور پھر جو ہے وہ نماز وغیرہ آپ نے جاری رکھنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مباشرت کس حد تک قائم ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مباشرت کس حد تک قائم ہو؟ مباشرت جو ہے وہ انٹر کورس ہو جائے، یعنی مرد کی جو شرمگاہ ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے، وہ انٹر کر دے، تو پھر جو ہے اس پر جو غسل ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک سوال یہ کہ اگر دوران نماز بچہ اٹھ جائے اور اس کے گرنے کا خطرہ ہو، تو اگر دوران نماز بچہ آپ نماز پڑھنے لگیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچے کو اس کے جھولے میں یا کارٹ میں وغیرہ میں ڈالیں تاکہ وہ گرے نہیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم آپ جہاں سلا رہے ہیں اس کے ارد گرد تکیہ رکھیں تاکہ وہ اٹھ کر سوتے ہوئے میں سے اٹھ کر بیٹھ نہ جائیں. ٹھیک ہے، پہلے اس چیز کا خیال رکھیں، پھر اس کے بعد نماز شروع کریں. اور اگر آپ نماز شروع کر رہی ہیں اور ایسا ہو گیا بچہ اٹھ گیا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ الٹ پلٹ رہا ہے، اس کے گرنے کا خطرہ ہے، تو پھر یہ کہ آپ نماز توڑ کر بچے کو دیکھ سکتی ہیں. اچھا، چھوٹے بچے کے سوال یہ کہ چھوٹے بچے کے پیشاب سے ماں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور کیا بار بار کپڑے تبدیل کرے اور غسل کرے؟ دیکھیں، بچوں میں یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ وہ بار بار جو ہے وہ پیشاب کر دیتے ہیں، جس کے لیے ان کو پیمپر کریں، ان کو پیک کریں، تو کم از کم یہ لازمی کریں. اور کم از کم بچوں کو جب وہ 3 منتھس سے ہی 3 منتھس کے ہوں تب سے ہی ان کو جو ہے وہ یہ ٹریننگ دینا شروع کریں بچوں کو. اس حوالے سے ہم نے کام بھی کیا تھا کچھ بچوں کو پوٹی ٹریننگ کیسے دیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا. لیکن یہ کہ اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم پھر اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جلدی ٹریننگ لیں کہ بچوں کو پوٹی ٹریننگ کیسے دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے، کس طرح سے ان کو عادت ڈلوانی چاہیے. تو یہ بھی ایک اگر ان کو اس چیز کی تربیت ہوگی تو بچے جو ہے وہ آپ کے کپڑے بار بار ناپاک نہیں کریں گے. اگر ناپاک کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کو کپڑے چینج کرنے ہیں اور جسم کو دھونا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے. اچھا، سوال یہ کہ پریگننسی میں میاں بیوی کتنے حد تک مل سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی اس کا جواب ہو چکا ہے، ابھی آپ پیچھے دیکھ لیں. اگر حیض اور نفاس میں زبردستی سیکس کرے شوہر تو کیا حکم ہے؟ اس بارے میں بھی بات ہو گئی ہے. شاہدہ یاسر کا سوال ہے کہ بیٹی کو
دودھ کب تک پلانا چاہیے، یعنی رضاعت کی مدت کتنی، رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال ہے، 2 سال تک تو آپ پلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ 2 سال کے بعد اگر آپ چھڑوانا چاہیں چھڑوا سکتے ہیں، لیکن اگر بچی کمزور ہے یا آپ آگے بھی اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہیں تو 2.5 سال تک، بس 2.5 سال کے بعد. اچھا، بنت اسلم کا سوال یہ کہ اگر سفیدی مینسس پیریڈس کے بعد جو ہے وہ جو سفیدی ہے وہ 3 سے 4 دن کے بعد آئے، تو دیکھیں یہ 3 سے 4 دن بعد جو آ رہی ہے تو بیچ میں وہ داغ بھی آ رہا ہے. آپ کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ریگولر خون جو آ رہا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا خون آتا ہے، پھر اس کے بعد جو سفیدی آتی ہے تقریباً اس میں 3 ڈیز 2 ڈیز کا ڈیوریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد ہی پھر جا کے پاکی آتی ہے. اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر 40 دن تک بھی نفاس کا خون بند نہ ہو تو 40 دن تک جو ہے وہ نفاس ہے اور اس کے بعد استحاضہ ہے. استحاضے کے باقی مسائل میں نے پہلے بتا دیے. پیریڈس کے دوران میں اذان کا جواب دینا چاہیے کیا؟ تو پیریڈس کے میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں، بالکل بہتر ہے کہ دل میں ہی دے دیں، ٹھیک ہے. اور پیریڈس کے دنوں میں ان کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ پیریڈس کے دنوں میں بعض اوقات جانماز پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، انسان کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا دل کرتا ہے. تو آپ ویسے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں قبلہ رخ منہ کر کے آپ اپنی، لیکن یہ کہ وہ ہویت بنانے اور وہ ساری جو کیفیات ہوتی ہے وہ بنانے کے لیے آپ جانماز پر بھی بیٹھ سکتی ہیں اور اس پہ خیال کریں کہ پھر وہ داغ دھبا وغیرہ نہ لگے. اچھا، یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیملیز میں نے نوٹ کیا کہ ان دنوں میں جانماز تک کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ بھائی تم ناپاک ہو. ایسا کچھ بھی نہیں، جانماز کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اور بہت سے کچھ ایسی غلط خیالات بھی ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. ان کا چوتھا سوال ہے کہ جو پیریڈز میں جو پیڈ یوز کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ پیڈ یوز کرنے چاہیے یا کپڑا استعمال کرنا چاہیے. آپ کے لیے جو بہتر آسان ہو، اور آپ وہ کر سکتے ہیں، کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ پیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. البتہ پیڈ کے یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ پیڈ جو ہے وہ کتنے ٹائم تک یوز کرنا چاہیے. تو تقریباً 6 گھنٹے کم از کم آپ ایک پیڈ یوز کر سکتی ہیں. باقی یہ کہ آپ کے زیادہ آ رہے ہیں تو آپ جلدی بھی چینج کر سکتی ہیں. اور پیڈ کے حوالے سے پیڈ کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور کتنے ٹائم تک استعمال کرنا چاہیے، کیسے ضائع کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کو پھینکنا چاہیے، اور اگر ہم ان پیڈس کی وجہ سے ہمارے لیے کون کون سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سیشن 1 میں ڈسکس کر لیا ہے. آپ وہاں دیکھ لیں پلیز، ٹھیک ہے. سیشن 1 کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، دوبارہ سے یاد کرواتی ہوں اور آپ جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ کے تھرو. اچھا، آگے ہے کہ پیریڈز میں درود شریف لکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس تسبیحات کے حوالے سے ہم آگے پیچھے بات کر چکے ہیں. ان کا مریم کا سوال ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی ٹریٹمنٹ بتائیں. انشاءاللہ آپ کا مریم آپ کا سوال انشاءاللہ آگے جو ڈاکٹر صاحبہ کا سیشن ہے اس میں ہم کریں گے. سوال یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران اگر حیض آ جائے تو کیا غسل کرنا ہوگا؟ پھر بھی مطلب یہ کہ ان کو تب بھی غسل کرنا ہوگا، تو یہ کیا اس وقت جو ہے وہ غسل نہ کریں، پھر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ حیض کا جب غسل کریں تو تبھی غسل کریں، ٹھیک ہے. اچھا، حیض والے کپڑے دھوئے لیکن داغ رہ گیا اور نماز پڑھ لی تو اب کیا حکم ہے؟ تو اگر تو وہ خون اس میں لگا ہوا تھا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے نماز نہیں ہو، اور اگر کپڑے دھل چکے ہیں تو اس میں خون ہوگا نہیں، اچھی طرح وہ پاک ہوں گے. تو اور یہ جو دھوئے تھے آپ نے، اس کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات خون نہیں بھی نکلا ہوتا صحیح سے. اچھی طرح اگر آپ نے دھو کر پاک کر لی ہیں، اس کا خون جو ہے وہ نکل چکا ہے، صرف داغ تھا، تو پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ داغ جو ہے وہ پکے رہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ 3 دفعہ اچھی طرح دھو دینا چاہیے، اچھی طرح اس کپڑے کو نچوڑ لینا چاہیے، پاک ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. پھر یہ کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ اس میں دھبا لگا ہو. اچھا، سوال یہاں یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پیریڈز میں پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، پانی استعمال نہیں کریں گے تو پاکی کیسے حاصل کریں گے، صفائی کیسے کریں گے، کہاں تک ہم ٹیشو پیپرز وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. ہاں کچھ بہنوں کو ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے استعمال سے درد بڑھ جاتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے،
تو اس صورت میں جو ہے وہ ٹیشو وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی یہ شرعی حکم نہیں ہے کہ پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کیا سوال یہ ہے کہ کیا پیریڈز کے دنوں میں اپر لپس اور تھریڈنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں، ویکس کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ تھریڈنگ ویکس وغیرہ سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ اب کچھ سوالات جو ہیں وہ اس کے علاوہ بھی تھے، ٹھیک ہے، جن کا تعلق ڈاکٹر کے صاحبہ کے جواب کے ساتھ ہے، تو ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن میں جو کہ جلد ہوگا، تو اور آپ ہمیں جو ہے وہ ضرور جوائن کریے گا، اور بہنوں کو بھی جوائن کروائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا لنک جو ہے وہ اپنے جتنے بھی جاننے والے آپ کے گروپس ہیں، آپ کے بہنیں ہیں، ان کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو، ہم یہ جان سکیں۔ باقی یہ کہ بولنے کے دوران میں اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلی جو کہ بے دہانی میں نے غلط کہہ دی ہو، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، اور آپ مینشن بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی میرا مسئلہ جو ہے وہ میں نے بے دہانی میں غلط، جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز بول دیا، آپ مینشن کر سکتے ہیں، کیونکہ میں انسان ہوں اور انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، تو ہم اس کی اصلاح بھی کر لیں گے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں، جو باریک سوال ہوتے ہیں، ان کو مفتیان کرام سے پوچھا کریں، اور باقی اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں وہاں پر بھی آپ کو جواب دے دوں گی، اور آپ ویسے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں، یہاں پوچھیں تو ریکارڈ رہے گا، دوسری بہنوں کو بھی فائدہ ہوگا، وہ یہاں کمنٹ سے دیکھ لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اعلان کر دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے کورس ہے فقہ النساء کورس ہے، اسپیشل جن بہنوں نے ہمیں یہاں جوائن کیا ہے ان کے لیے اسپیشلی یہ خواتین کے دینی مسائل پر مشتمل ہے، سعاد آن لائن اکیڈمی کی جانب سے، اور یہ 40 روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں جو سیکھیں گے وہ بنیادی عقائد ہوں گے، ارکان اسلام ہوں گے، معاملات، اخلاقیات، حقوق و فرائض، اصلاح معاشرہ، مخصوص مسائل خواتین کے، ازدواجی مسائل اور تزکیہ نفس کے حوالے سے ہر چیز سے متعلق آپ کو روز جو ہے وہ 6 days in a week کلاس ہوگی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ پر ہوگی، ٹھیک ہے، واٹس ایپ پر ہوگی، اور آپ کو ریکارڈنگ بھیجی جائے گی، لیکچرز بھیجے جائیں گے، آپ نے ان کو سننا ہے، اور اپنی سہولت کے مطابق جو آپ کو مشق دی جائے گی کرنے کے لیے کچھ سوالات جوابات، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے لیکچر سنے ہیں، آپ کو سمجھ آئی ہے، تو روز کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے 24 hours آپ نے کر کے ہمیں سبمٹ کروانا ہوگا واٹس ایپ پر ہی۔ اس کے 2 گروپ بنیں گے، ایک لیکچرز گروپ ہوگا تاکہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، لیکچرز آتے رہیں، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ آپ کا اسائنمنٹ گروپ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے لیے فیس جو ہے وہ 1000 ہے، انتہائی ریزنیبل، انتہائی کم۔ جو لوگ اس سیشن میں شریک ہیں ان کے لیے اسپیشلی یہ ڈسکاؤنٹ فیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اگر رابطہ کرنا ہے اس کے لیے تو آپ کو میرا نمبر یہاں پر شو کر دیا ہے، 03165036 وردہ صدیقی میرا نام ہے، اور آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، یہ اسکرین شاٹ لے کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو پھر ہم ایڈ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر اگلے سیشن میں ملیں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا، میرا یہاں پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔